رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ایک مشہور غزوہ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کی مسافت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ بدر کے میدان میں کفار کو جب شکست فاش ہوئی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے تمام کفار نے مل کر حملے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ 3 ہجری 14 شوال بروز جمعۃ المبارک آپ نے خواب دیکھا کہ آپ مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئی ہے، ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، آپ کے پیچھے ایک مینڈا سوار ہے۔ تعبیر یہ فرمائی کہ مضبوط زرہ سے مراد شہر مدینہ ہے۔ تلوار کا ٹوٹنا یہ ذات اقدس اور صحابہ کرام پر مصیبت آنے کی طرف اشارہ ہے۔ گائے سے مراد شہادت پانے والے صحابہ کرام ہیں، اور مینڈے سے مراد طلحہ بن ابی طلحہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قتل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جنگ کے بارے میں مشورہ کیا تو وہ نوجوان جو جنگ بدر میں شامل نہ ہوئے تھے آپ سے درخواست کرنے لگے کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ ان کے اصرار پر آپ نکلنے پر مائل ہوئے۔ جمعہ کے بعد آپ دولت گداپا تشریف لے گئے اور دوہری زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر نوجوان کہنے لگے کہ ہمیں مناسب نہیں کہ آپ کی رائے کا خلاف کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں کہ وہ زرہ پہن لے تو پھر اسے اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب میں جو حکم دوں وہی کرو اور خدا تعالیٰ کا نام لے کر چلو، اگر تم نے صبر کیا تو فتح تمہاری ہی ہوگی۔ 1000 آدمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے احد کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر اسلام کے لشکر سے الگ ہو گیا اور یہ کہہ کر مدینہ چلا گیا کہ آپ نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 آدمی اور 2 گھوڑے رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں پہنچ کر صف آرائی کے لیے پہاڑ کو پسے پشت اور کوہ عینین کو اپنی بائیں طرف رکھا۔ ایک درہ تھا جس سے مسلمانوں پر عقب سے یعنی پچھلی جانب سے حملہ آور ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اس درے پر اپنے 50 پیدل تیر انداز مقرر کر دیے اور انہیں یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم کو پرندے اچک کر لے گئے تو پھر بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس کسی کو بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی اور مار کر پامال کر دیا ہے تو پھر بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ اب مقابلہ ہوا، گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ بہادران اسلام نے خوب داد شجاعت دی، مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے، مرد عورتیں میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر تیر اندازوں نے محسوس کیا کہ دشمن بھاگ گیا اور فتح ہو گئی۔ اب دشمن لوٹ کر حملہ نہیں کر سکتا۔ ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل لشکر لے کر مسلمانوں کے عقب سے حملہ آور ہوئے۔ ابھی وہ لشکر کفار میں تھے
تو مسلمانوں کی صفیں درم برم ہو گئی۔ ابلیس لعین نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ بات سن کر مسلمان پریشان ہو گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے، ان کی ہمت جواب دے گئی۔ اب 12 کے قریب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، باقی ادھر ادھر جا کر دفاع کرنے لگے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید کر دیا۔ ابن قمیہ لعین نے چہرہ مبارک ایسا زخمی کر دیا کہ خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور آپ ایک گڑھے میں چلے گئے جو ابو عامر فاسق نے اس غرض سے کھودے تھے کہ مسلمان ان میں گر پڑیں گے۔ اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اٹھایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے خود کے دونوں حلقے رخسار سے نکالے، جس سے ان کے 2 دانت گر پڑے۔ حضرت مالک بن سنان نے آپ کا خون چوسا اور پی لیا۔ حضور خود بھی کپڑے سے اپنا چہرہ مبارک صاف کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے جان نثاری کی وہ داستان رقم کی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس غزوہ میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے تمام شہداء کے بارے میں فرمایا، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان سب کی گواہی دوں گا۔ بعد میں صحابہ کرام کو دفن کرنے کا حکم دیا گیا۔ کپڑے کی قلت کا یہ عالم تھا کہ 2 3 ملا کر ایک ہی کپڑے میں دفن کر دیے گئے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک چادر میں دفن کیا گیا، مگر وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر منہ پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو منہ ننگا ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا، منہ ڈھانپ دو اور قدموں پر گھاس ڈال دو۔ اس غزوہ کا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورہ آل عمران کے اندر متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء اسلام اور بالخصوص شہداء احد پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔